بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد. السلام علیکم دوستو، پھر سے ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر. پروگرام میں آپ کا سواگت ہے. پچھلے پروگرام میں ہم آپ کے سامنے غسل میت کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے اور غسل کے احکام ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے. غسل دینے والے کی کیا شرائط تھے وہ بھی آپ کے سامنے بیان کیے. اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے سب سے پہلے حنوط کے بارے میں گفتگو کریں گے اور اس کے بعد کفن کے بارے میں مفصل گفتگو کی جائے گی. حنوط کسے کہتے ہیں؟ حنوط یعنی غسل کے بعد میت کی پیشانی اور اس کے دونوں ہتھیلیوں پر اور اسی طریقے سے دونوں گھٹنوں پر اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے پیر کے دونوں انگوٹھوں پر کافور لگانے کو حنوط کہتے ہیں. یعنی وہ 7 مقامات کہ جو سجدے میں زمین پر رکھے جاتے ہیں، ان 7 مقامات پر کافور ملنے کو حنوط کہتے ہیں. یعنی پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے. سب سے پہلا مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ غسل کے بعد واجب ہے کہ میت کو حنوط کیا جائے. یعنی یہ جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیشانی، ہتھیلیاں اور دونوں گھٹنے اور پیر کے دونوں انگوٹھے کے سرے پر جو ہے وہ کافور رکھا جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مستحب یہ ہے کہ ناک پر بھی جو ہے، ناک کی نوک پر کہا گیا البتہ، یعنی اس مقام پر بھی جو ہے وہ کافور مل دیا جائے. اور تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافور جو ہے وہ تازہ ہونا چاہیے. اور اگر جو ہے کافور اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ پرانا ہونے کی وجہ سے جو کافور کے اندر جو بو ہوتی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، یعنی اب بالکل معلوم ہی نہیں ہوتا ہے کافور ہے یا نہیں ہے. جب اس کو کھولا جائے، جب اس کو ملا جائے، لگایا جائے تو کافور کی بو نہ آئے تو کہتے ہیں، فقہا فرماتے ہیں کہ یہ کافور کافی نہیں ہے حنوط کرنے کے لیے، بلکہ کافور جو ہے تازہ اور خوشبودار ہونا چاہیے. یہ حنوط کے چند احکام تھے جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے میت کے کفن کے بارے میں. کفن میں جو ہے وہ 3 چیزیں واجب ہیں. ایک لنگی اور دوسرے جو ہے وہ پیراہن یعنی کرتا اور تیسرے جو ہے وہ چادر. یہ چیزیں واجب ہیں اور اس کے علاوہ چند چیزیں جو ہیں وہ مستحب ہیں، جیسے مردوں کے لیے عمامہ، عورتوں کے لیے سینے بند، اسی طریقے سے مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ران پیچ. یہ چیزیں مستحب ہیں. مستحبات کے لیے میں درخواست کروں گا دوستوں سے کہ وہ مفصل جو کتابیں لکھی گئی ہیں احکام کے بارے میں اور کفن دفن وغیرہ کے سلسلے میں یا توضیح المسائل وغیرہ کی طرف رجوع کریں اور وہاں پر ان کا مطالعہ کریں.
یہاں پر ہم جو ہے وہ واجبات جو کفن میں ہیں ان کے بارے میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے لنگی ہے۔ لنگی جو ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ لنگی اتنی ہونی چاہیے کہ جو شرمگاہ کے اوپر سے، ناف سے اور گھٹنوں تک جو ہے انسان کے پیروں کو چھپا سکے، یعنی شرمگاہ کے اوپر سے اور گھٹنوں تک۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سینے سے، یعنی اتنی لمبی ہو کہ جو سینے سے اور گھٹنوں کے نیچے تک بھی پہنچ جائے۔ اس کے بعد جو ہے بات آتی ہے پیراہن کی، یعنی کرتا۔ تو کرتے کے بارے میں فقہا فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ کرتا جو ہے وہ کاندھوں سے، یعنی دوش سے لے کر جو ہے وہ آدھی پنڈلی تک ہونا چاہیے، یعنی تقریباً جو ہے پیر کے نزدیک تک، پیر کے آخری حصے کے نزدیک، یعنی پنڈلی سے تھوڑا سا اوپر، جہاں ٹخنے ہوتے ہیں اس سے تھوڑا سا اوپر تک ہونا چاہیے، یعنی اتنے درمیان میں نہیں، یہاں سے شانوں سے لے کر ٹخنوں کے اوپر تک جتنا بدن آتا ہے، البتہ ٹخنوں سے تھوڑا سا اوپر تک، یعنی گھٹنے اور ٹخنوں کے بیچ میں اس حصے کو جو ہے وہ کرتا چھپا لے، اتنا بڑا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ چادر کی بات آتی ہے۔ تو چادر جو ہے وہ لمبائی میں اتنی ہونی چاہیے کہ میت کو پیروں کی طرف سے بھی کپڑے کو باندھا جا سکے اور سر کی طرف سے بھی کپڑے کو باندھا جا سکے، اور چوڑائی میں اتنی ہونی چاہیے کہ چادر کو، جب میت کو چادر کے اندر لپیٹا جائے تو لپیٹنے کے بعد چادر کا ایک حصہ دوسرے حصے کے اوپر آ جائے، اتنی چوڑائی میں چادر ہونی چاہیے۔ مستحبات میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے کہ بہت سی چیزیں مستحب ہیں، جیسے امامہ ہے، عورتوں کے لیے سینے بند ہے، ران پیچ ہے اور ایک دوسری چادر ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے جو ہے وہ جو مفصل کتابیں ہیں، خصوصاً توضیح مسائل وغیرہ میں مراجعہ کریں اور وہاں پر ان کا مطالعہ کریں۔ یہاں پر جو ہے ہم آپ کے سامنے کفن کے چند شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے، جن شرائط کا خیال رکھنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کفن اتنا نازک اور ہلکا نہیں ہونا چاہیے کہ میت کا بدن جو ہے اس کے اندر سے نظر آئے، جیسا کہ عام طور پر آج کل جو ہے اس زمانے میں ماڈرن زمانہ ہے اور فیشن کا زمانہ ہے، ایسا لباس پہنا جاتا ہے کہ جس سے جو ہے وہ لباس کے اندر بھی سب نظر آتا ہے، یعنی بالکل پتلا اور باریک لباس پہنا جاتا ہے۔ خصوصاً جو ہے وہ اس زمانے میں برقعے ایسے تیار کر دیے گئے ہیں عورتوں کے لیے، البتہ اسلام جو ہے وہ برقعے کا طلبگار نہیں ہے کہ برقع پہنو، اسلام پردے کا طلبگار ہے، پردہ اسلام چاہتا ہے، برقع نہیں۔ اب برقعے جو ہیں وہ ایسے ڈیزائن دار اور نازک بنا دیے گئے ہیں کہ وہ اور زیادہ جو ہے فساد کا سبب بنتے ہیں، لہذا اسلام جو ہے برقع نہیں، اسلام جو ہے پردہ چاہتا ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کفن کے اندر کیا ہے، نظر نہ آئے، یعنی مردہ جو ہے وہ نظر نہ آئے کفن کے اندر سے، اور بلکہ جو ہے وہ انسان کا کپڑا بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، زندگی میں بھی انسان کا کپڑا۔ اب دیکھیں چادریں، روپٹے اور برقعے ایسے تیار کر دیے گئے ہیں کہ واقعاً اس میں پردہ باقی ہی نہیں رہ گیا ہے۔ بہرحال یہاں فی الحال ہم میت کی گفتگو کر رہے ہیں، تو کپڑا جو ہے وہ بہت نازک نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو کفن دیا جا رہا ہے وہ مباح ہونا چاہیے، یعنی غصبی نہیں ہونا چاہیے، چھینا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس شرط میں اتنی تاکید کی گئی ہے، اتنی شدت ہے کہ اگر کوئی کپڑا ایسا نہ ملے جو مباح ہو، یعنی جو حلال ہو، چھینا ہوا نہ ہو، تو پھر غصبی کپڑا جو ہے، جو چھینا ہوا یا چرایا ہوا کپڑا ہے، اس کپڑے سے میت کو کفن نہیں دیا جا سکتا ہے، چاہے مباح کپڑا ہو یا نہ ہو۔ غصبی یا چھینے ہوئے، چوری کیے ہوئے کپڑے سے کفن نہیں دیا جا سکتا۔
تیسری شرط یہ ہے کہ جو کفن دیا جا رہا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جو کفن دیا جا رہا ہے وہ کھال نہ ہو۔ کس کی کھال؟ مردار کی کھال نہ ہو، یعنی کسی مرے ہوئے جانور کی، کوئی جانور مر گیا اس کی کھال اتار لی جائے، یعنی گویا چمڑا، ایسا چمڑا نہ ہو جو مرے ہوئے جانور کا ہو۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ایسا چمڑا نہ ہو جو حرام گوشت جانوروں کا ہوتا ہے، یعنی کفن ایسے چمڑے سے نہ بنایا گیا ہو جو حرام گوشت جانوروں کا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کپڑا جو ہے وہ خالص ریشم کا نہیں ہونا چاہیے، یعنی خالص ریشم کا بنا دیا جائے یہ بھی جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے کفن کے لیے کپڑا۔ اور اس کے بعد جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر کپڑا جو ہے وہ سونے کے تاروں سے بنا ہوا نہ ہو جو کفن کے لیے استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد یہاں پر ایک مسئلہ ہے، اور وہ یہ کہ یہ جتنے بھی شرائط بیان کیے گئے ہیں یہ تمام شرائط جو ہیں اختیاری حالت کے لیے ہیں، یعنی اگر انسان کو اختیار ہے کہ وہ پاک کپڑا لا سکے تو نجس میں کفن نہیں دے سکتا ہے، لیکن اگر مجبور ہو جائے، پاک کپڑا مل ہی نہیں رہا ہے تو مجبوراً جو ہے نجس میں دے سکتا ہے، اگر مہلت ہے تو نجس کو پاک کر لے۔ اگر جو ہے وہ نہ موٹا کپڑا مل رہا ہے تو انسان جو ہے موٹے کپڑے کفن دے، لیکن اگر مل ہی نہیں رہا ہے، امکان ہی نہیں ہے، تو نازک کپڑے میں بھی دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ریشم کا مل رہا ہے، ریشم کے علاوہ کوئی کپڑا ہی نہیں ہے تو ریشم میں بھی دے سکتا ہے۔ یعنی جتنی بھی شرطیں بتائی ہیں ہم نے آپ کے سامنے، یہ سب کی سب شرائط جو ہیں اختیار کے لیے ہیں، یعنی جب انسان کے اختیار میں ہو کہ ایسا کپڑا لا سکے جو نہ ریشم کا ہو، نہ نجس ہو یعنی پاک ہو، اور نازک بھی نہ ہو، موٹا ہو، اور اسی طریقے سے دوسرے شرائط۔ لیکن ایک شرط ایسی ہے کہ جو اختیار ہو یا اختیار نہ ہو وہ شرط جو ہے لاگو ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ وہ شرط ہے مباح ہونا، یعنی کپڑا کفن کا مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، چاہے مباح کپڑے کے حاصل ہونے کا امکان ہو یا امکان نہ ہو۔ اگر امکان نہ ہو تو مردے کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے، غصبی کپڑا اس کو نہیں پہنایا جا سکتا ہے، غصبی کپڑے میں کفن نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ کفن کے شرائط بھی ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ اب گفتگو آتی ہے نماز میت کی۔ نماز میت جو ہے وہ غسل اور حنوط اور کفن دینے کے بعد واجب ہے کہ میت پر نماز پڑھی جائے۔ نماز پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو انسان نماز پڑھ رہا ہے وہ سب سے پہلے تو نیت کرے، اور نیت کے بعد تکبیر کہے۔ سب سے پہلے عرض کر دوں کہ نماز میت میں 5 تکبیریں ہیں۔ حقیقت میں یہ ایک دعا ہے جو مردے کے لیے کی جاتی ہے۔ دوسری نمازوں سے اس میں بڑا فرق ہے، نہ اس میں رکوع ہے نہ سجود ہے، بلکہ صرف کھڑے ہو کر جو ہے وہ 5 تکبیریں کہنی ہیں۔ 4 تکبیروں کے بعد جو دعائیں آئی ہیں ان کو پڑھنا ہے، اور 5ویں تکبیر کہہ کے نماز کو تمام کر دینا ہے۔ سب سے پہلے انسان نیت کرے، اور نیت کے بعد پہلی تکبیر کہے، پہلی تکبیر کے بعد کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ کیا کہے گا پہلی تکبیر کے بعد؟ پہلی تکبیر کے بعد کہے گا اشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد دوسری تکبیر کہے گا، اور دوسری تکبیر کے بعد صلوات پڑھے گا، یعنی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس کے بعد تیسری تکبیر کہے گا، اور تیسری تکبیر کے لیے بعد کہے گا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی تکبیر پڑھے گا، اور چوتھی تکبیر میں جو ہے، اب چوتھی تکبیر کے بعد کیا پڑھنا ہے اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اگر میت مرد کی ہے تو اس طریقے سے پڑھے گا اللہم اغفر لہذا المیت، لیکن اگر میت جو ہے وہ عورت کی ہے تو اس طریقے سے کہے گا اللہم اغفر لہذہ المیت، اور اس کے بعد جو ہے 5ویں تکبیر کہے گا، اور 5ویں تکبیر کے کہنے کے بعد جو ہے وہ نماز کو یہیں پر تمام کر دے گا۔ 5ویں تکبیر کے بعد کچھ نہیں کہنا ہے۔ دوستو یہ مختصر ذکر تھا جو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، جو نماز میت کی تکبیروں کے بعد کہا جاتا ہے، لیکن جو ہے مفصل ذکر، یعنی اس سے طولانی ذکر، اس سے طولانی دعائیں بھی جو ہے وہ وارد ہوئی ہیں، اور بہتر یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ ان سے جو طولانی ذکر ہیں
ان کو نماز میت میں پڑھنا چاہیے، لیکن اگر ان کو بھی پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کافی ہیں۔ اب وہ طولانی ذکر کہاں ہیں، کیا ہیں، ان کے لیے جو ہے توضیح المسائل کی طرف یا دوسری کتابوں کی طرف مراجعہ کریں اور وہاں سے ان کو پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ میں دوستوں کے لیے بات عرض کر دوں، جو ذکر پڑھے جاتے ہیں نماز میت کے بعد ان کو جو ہے بہتر ہے کہ انسان یاد کر لے، تاکہ اگر کوئی اتفاق پیش آئے اور کسی میت میں شرکت کرے تو اس کی نماز میں پڑھ سکے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایسے ذکر ہیں کہ جن کو خود بھی پڑھنا ضروری ہے، یعنی جب انسان نماز پڑھتا ہے تو خود بھی ان ذکروں اور دعاؤں کو پڑھے، صرف امام کا پڑھنا کافی نہیں ہے۔ دوستو، ہمارا آج کا پروگرام یہیں پر تمام ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور نماز میت کے کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.